بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا۔ یہ قوم سرخ پتھروں پہ بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے۔ یہاں شرک عام ہو چکا تھا اور بے حیائی، فحاشی، ناچ گانا کرنا اور شراب کی لت میں پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا تو اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آؤ، اور وہ معجزہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس منکر قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں اور وہ اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا برحق ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تو ان سے اس بات کا اقرار لے کہ بغیر حکم خدا کے یہ لوگ اونٹنی کو نہ ماریں، سوائے دودھ کے ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو فوراً ہی وہ پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قد کی اونٹنی نکل پڑی، جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں صرف ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشمے سے پانی گر گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی میدان صالح کی وادیوں میں رہنے لگی، اور جب پانی پیتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی، اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو تالاب کا پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد قدار بن سالف سمیت اونٹنی کے انتظار میں تالاب کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ باقی قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی تالاب کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی گردن میں گھس گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہٰذا قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کے زمین پر گر پڑی اور زوردار آواز نکالی۔ اس آسنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر تلواروں اور نیزوں کی لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ یہ سب دیکھ کر بھاگا اور پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا جہاں سے اس کی ماں نکلی تھی اسی پہاڑ کی چٹان میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ جب صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا کہ تم لوگ اب 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے جھول کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کے عذاب کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو ان لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکار اٹھے اور اپنی قبر کھودنے لگے۔
اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی قوموں کی طرح ایک عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑ لیا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بہت جلد حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ۔